جدید ادب کی سرحدیں، جلد اول، مضمون نمبر 34، جس کا عنوان ہے ادب اور ساختیات، سماعت فرمائیے۔ ساختیات کا نام اتنا اجنبی ہے کہ ہمارے قارئین کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ادب کا ساختیات سے کیا تعلق ہے۔ ادب کا اشتراکیت سے تعلق تو کسی نہ کسی طرح سمجھ میں آتا ہے، لیکن ساختیات تو قطعاً اجنبی چیز ہے۔ اس کا ادب سے کیا تعلق؟ یہ سوال اپنی جگہ بہت اہم ہے، کیونکہ ادب کے بارے میں جتنی بھی حقیقتیں ہمارے یقین کا حصہ بن چکی تھیں وہ سب ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں۔ مثلاً مصنف کی ایک عرصہ دراز سے بہت اہمیت رہی ہے، اب یہ اہمیت ختم ہو رہی ہے۔ قاری کی اہمیت رہی ہے، لیکن اب قاری کی اہمیت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ تنقید کی بنیاد ہی قاری کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ صدیوں سے ہم یہ سمجھتے آئے ہیں کہ ہر ادب پارے کے ایک ہی مقتدر معنی ہوتے ہیں، اور یہ یقین صدیوں سے ہمارے دلوں میں جاگزی ہے کہ ادب زندگی کی حقیقتوں کا عکاس ہے، ادب زندگی کی سچائیوں کا انکشاف ہے، ادب زندگی کا ترجمان ہے، ادب زندگی کے تجربات کا عکس ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ادب مصنف کی ذات کا اظہار ہے۔ یہ سب باتیں ہمارے ذہن میں اس قدر پختہ ہو چکی ہیں کہ ہم عقائد کی طرح سچ سمجھتے ہیں، حالانکہ صورتحال یہ نہیں ہے۔ یہ سب باتیں اتنی مقبول ہوئی ہیں کہ یہ ہماری عقل عام کا حصہ بن گئی ہیں، حالانکہ ساختیات نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ یہ سب آئیڈیالوجیکل کنسٹرکٹ ہیں، یعنی آئیڈیالوجیکل تشکیل ہیں جو حالات نے پیدا کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو بات سچ نظر آ رہی ہو یا فطری دکھائی دے رہی ہو وہ سچ ممکن ہے ہو یا نہ ہو۔ زیادہ امکان اس امر کا ہے کہ جو بات فطری دکھائی دے رہی ہے وہ فطری نہ ہو، بلکہ مخصوص حالات کی وجہ سے ایسی دکھائی دے رہی ہو۔ دور کیوں جائیے، حقیقت نگاری ہی کو لیجئے، یعنی اب حقیقت نگاری بھی حقیقت کو پیش نہیں کرتی۔ چنانچہ ساختیات کی وجہ سے بہت کم لوگوں کو یہ یقین ہے کہ فن پارے میں سچائی کا بیان ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں اس لیے ناقابل قبول ہو گئی ہیں کہ اسٹرکچرلزم نے ان سب کو چیلنج کر دیا ہے۔ اسٹرکچرلزم نے نئے انکشافات کیے ہیں جن کی روشنی میں متن کی اہمیت بہت واضح ہو گئی ہے۔ قاری کی اہمیت نئے انداز سے سامنے آئی ہے، یہاں تک کہ قاری کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ اب کسی کو اس بات پر یقین نہیں رہ گیا کہ ادب زندگی کی سچائیوں کا انکشاف ہے، ادب زندگی کا ترجمان ہے، ادب زندگی کے تجربات کا عکس ہے، ادب مصنف کی ذات کا اظہار ہے۔ اب معنویت، سبجیکٹیوٹی کو بھی معنی کا ماخذ نہیں سمجھا جاتا۔ اب کسی کو اس بات پر بھی یقین نہیں ہے کہ متن مصنف کی بصیرت کا اظہار ہے یا موضوعیت کسی متن کے معنی کا تعین کر سکتی ہے۔ دراصل ساختیات کے بانی مفکر سوسیئر کی فکر سے جو نکتے سامنے آئے ہیں وہ ہمارے اس قسم کے تیقنات کو رد کرتی ہے۔ اسٹرکچرلزم نے بتایا ہے کہ زبان اشیاء کو ان کے تفریقی رشتوں کے ذریعے پہچاننے کا امکان رکھتی ہے۔ سوسیئر کی فکر نے سوسائٹی کی بجائے سماجی تشکیل پر زور دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ انسان کی ذات اور اس کا شعور معنی، عمل اور تاریخ کا ماخذ ہو سکتا ہے۔ ہمارے اس یقین نے ہیومنزم کے نظریے کو فروغ دیا۔ ہم یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمارے خیالات اور ہمارا علم ہمارا تجربہ ہے، چنانچہ اس یقین نے ہمارے اندر تجربیت امپریسزم کو پیدا کیا۔ اسٹرکچرلزم نے ان سارے خیالات کو رد کر دیا جن کی بنیاد عقل عام تھی۔ اسی طرح ساختیاتی فکر نے زبان اور ادب کے بارے میں سوچنے کا انداز ہی بدل دیا۔ 20ویں صدی کے اوائل اور 19ویں صدی کے اواخر ہی سے اسپیشلائزیشن کی وجہ سے علوم مختلف جہتوں میں بٹ گئے تھے، ان کی کوئی مشترکہ بنیاد نہیں رہ گئی تھی، سارے علوم بکھر کر رہ گئے تھے۔ انسان کی ذہنی زندگی انتشار کا شکار تھی، مختلف علوم الگ الگ مفروضات پر قائم تھے۔ اس علوم کی انارکی میں ساختیات سے یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ ساختیات ان سارے بکھرے ہوئے علوم میں رابطہ پیدا کر سکے گی۔ چنانچہ گسٹالٹ
نفسیات سے بھی اسی قسم کی امید پیدا ہو رہی تھی۔ دوسری طرف آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت اور کوانٹم تھیوری نے بصیرت کی اہمیت پر زور دیا۔ ساختیات نے بتایا کہ دنیا میں اشیاء آزادانہ طور پر موجود نہیں ہیں، یعنی زبان اشیاء کو نام دینے کا نظام نہیں ہے، یعنی یہ کوئی نومینیکلیچر نہیں ہے جس میں ہر چیز کے لیے ایک لفظ مقرر ہو۔ اشیاء کے نام یا معنی ساخت سے پیدا ہوتے ہیں۔ کائنات رشتوں کے نظام سے عبارت ہے۔ ہم اشیاء کا ادراک اسی وقت کرتے ہیں جب اشیاء کو رشتوں کے نظام یعنی ان کے ساخت کی روح سے دیکھتے ہیں۔ ساخت کا عمل انسانی ذہن کی کارکردگی کا بنیادی رمز ہے۔ وینگسٹائن بھی کہتا ہے کہ دنیا اشیاء سے نہیں، حقائق کی مجموعیت سے عبارت ہے۔ ایک مخصوص صورتحال میں معروض ایک دوسرے سے اس طرح پیوست ہوتے ہیں جیسے زنجیر میں کڑیاں۔ نوام چوسکی کا خیال تھا کہ انسان فطری طور پر زبان کے امکانات کو ایک خاص صورت میں وضع کرنے اور انہیں بروئے کار لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ ہر انسان کسی نہ کسی طرح کی آفاقی گرامر میں شریک ہے، جس کی روح سے اس کے لیے اپنی زبان کو خلق کرنا، ضرورت کے مطابق نئے گرامری کلمے وضع کرنا اور انہیں ترسیل کے لیے استعمال کرنا ممکن ہوتا ہے۔ سوسیئر کی ساختیات سے لیوی اسٹراس بے حد متاثر تھا، چنانچہ وہ بشریات کو بھی رشتوں کے عمومی نظریے کا نام دیتا ہے۔ روسی حیت پسندی کی تحریک نے بھی انقلابی تبدیلیوں کا آغاز کر دیا تھا، یعنی ساختیات کے بنیادی اصولوں کو روسی حیت پسندوں نے دریافت کرنے کی کوشش کی۔ ان اصولوں کو جو فکشن سے لے کر شاعری تک ہر چیز کو متعین کرنے کی کوشش کی، ان بنیادی مفکروں میں سوسیئر، رومن جیکسن، این ایس تربتزکائی اور لیوی اسٹراس نمایاں ہیں۔ ساختیات چاہتی تھی کہ ادب کے نظام کا ایسا ماڈل وضع کرے جو ادبی متن کے مطالعے کے لیے جامع شعریات، پوئٹکس کا کام دے سکے۔ جان پازے کہتا ہے کہ ریاضی، منطق، طبیعیات اور دوسرے علوم میں ساخت کا تصور ایک عرصے سے رائج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف علوم میں لیوی اسٹراس سے بہت پہلے سے ساخت کا تصور رائج رہا ہے۔ 1960 کے بعد سے ساخت کا تصور عام ہو گیا۔ لیوی اسٹراس نے اپنی کتاب میں نہایت بصیرت افروز مطالعے پیش کیے۔ بشری ساختیات میں ساخت کا تصور سوسیئر ہی سے ماخوذ ہے۔ زبان کی ساخت سے مراد زبان کے مختلف عناصر کے درمیان رشتوں کا وہ نظام ہے جس کی بنیاد پر زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ ساختیات کے تصور کو سمجھانے کے لیے ٹریفک بتی کی مثال دی جاتی ہے۔ ٹریفک بتی میں 3 رنگ ہوتے ہیں، سبز، سرخ اور زرد۔ سبز رنگ کا مطلب ہوتا ہے جائیے، سرخ رنگ کا مطلب ہوتا ہے رک جائیے۔ سبز کے بعد اگر زرد رنگ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے رکنے کے لیے تیار رہیے، اور اگر سرخ کے بعد زرد رنگ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے جانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہاں ان 3 رنگوں سے 3 مختلف معنی مراد لیے جاتے ہیں، حالانکہ مختلف تمدنوں میں ان رنگوں کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ عموماً سب سے زرخیزی اور نمو مراد لی جاتی ہے، لیکن ٹریفک بتی میں یہ معنی مراد نہیں لیے جاتے۔ سرخ رنگ سے لازمی رشتہ رکنے کا نہیں ہوتا، اسی طرح سبز رنگ کا کوئی فطری رشتہ جائیے سے نہیں ہوتا۔ ان تینوں رنگوں کے جو معنی لیے گئے ہیں ان کا تعلق صرف ٹریفک بتی سے ہے۔ یہ تعلق وہ ہے جو اس ٹریفک بتی میں ان تینوں رنگوں کے درمیان ہے۔ یہ رشتہ ربط کا بھی ہے اور تضاد کا بھی، یعنی سبز، سرخ اور زرد ایک رشتے میں گھندے ہوئے ہیں، لیکن یہ تینوں رنگ ایک دوسرے سے تضاد میں بھی ہیں۔ ٹریفک کے ان 3 رنگوں میں جو رشتہ ہے، ان رشتوں کی تنظیم کا جو فارم ہے وہ ساخت، اسٹرکچر کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رنگوں کے معنی ساخت سے پیدا ہوتے ہیں جس میں وہ واقع ہیں، ورنہ کوئی رنگ فی نفس کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نشان اور اس کے معنی کا رشتہ آربیٹری یعنی بلا جواز ہوتا ہے، یعنی نشان فی نفس کوئی معنی نہیں رکھتا بلکہ جامع نظام میں رشتوں کی وجہ سے بامعنی بنتا ہے۔ ساختیات کے بنیادی اصول سوسیئر سے ماخوذ ہیں۔ سوسیئر سوئٹزرلینڈ کا رہنے والا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری 5-6 برسوں میں 1906 سے 1911 تک لسانیات پر جنیوا یونیورسٹی میں لیکچر دیے، جو اس کی موت کے 2 برس بعد اس کے شاگردوں نے شائع کیے۔ اس
किताब का नाम कोर्स डी लैंग्वेज जनरल है। हम अपनी तमाम सरगर्मियों का इदराक निशान साजी साइन मेकिंग के जरिए करते हैं, चाहे ये निशानात लफ्ज़ों की सूरत में हो या किसी और सूरत में। अगर सकाफत में इससे तरसील या इबलाग का काम लिया जा रहा है तो ये निशान है, मसलन गुलदस्ते या गजरे के फूल या हार, कंगन वगैरह। ये गजरे, फूल या हार सकाफती तौर पर एक ख़ास मायने रखते हैं। इसी तरह ज़बान भी निशान साजी का एक मज़हर है, अदब इस मज़हर का मज़हर है। अब सॉसियर की दो अहम इस्तिलाहात आती हैं, लॉन्ग और पैरोल। लॉन्ग से उसकी मुराद किसी ज़बान का तजरीदी निज़ाम है और पैरोल से उसकी मुराद बोली जाने वाली ज़बान। लॉन्ग ज़बान का निज़ाम महज है, ज़बान के उसूल व ज़वाबित का गैर शख्सी तसव्वुर जो ज़बान के हर इस्तेमाल का सरचश्मा है, जबकि पैरोल ज़बान के वाकई इस्तेमाल को कहते हैं। पैरोल रोज़मर्रा के तकल्लुम में ज़ाहिर होता है और ज़बान के कुल तजरीदी निज़ाम से माखूज़ होता है। सॉसियर कहता है कि ज़बान लफ्ज़ों के ऐसे मजमूए का नाम नहीं है जिसका बुनियादी मकसद अशिया को नाम देना है। ज़बान में लफ्ज़ मायने रखते हैं, इसलिए कि लफ्ज़ रिश्तों के जामे निज़ाम का हिस्सा हैं। ज़बान का निज़ाम अपने तफरीकी रिश्तों की वजह से कारगर होता है, जो बाहम मरबूत भी होते हैं और मुख्तलिफ भी। अदब के सिलसिले में साख्तियात ने बहुत से आम मफरूज़ात को नुकसान पहुँचाया है। मसलन सैकड़ों बरस से हमारे यहाँ यह ख्याल चला आ रहा है कि अदब मुसन्निफ़ के तख्लीकी जहन का कारनामा होता है, या अदब इज़हार ज़ात है, या मतन मुसन्निफ़ की तख्लीक होता है, या अदब हकीकत की तर्जुमानी करता है। साख्तियात इनमें से किसी बात को इस तरह तस्लीम नहीं करती। साख्तियात का मशहूर नक्काद रूलाबाद ये कहता है कि मुसन्निफ़ सिर्फ ये करता है कि वो पहले से मौजूद लिसानी खजानों को खंगालता है और जो रिवायत चली आ रही है इसको नई शक्ल देता है। मुसन्निफ़ पहले से मौजूद रिवायत के सरचश्मों से फैज़ान हासिल करता है। साख्तियाती तनकीद निगारों में रूसी हैत पसंद भी शामिल हैं। साख्तियात ने नई तनकीद को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। साख्तियात का मशहूर नक्काद रूलाबाद ये कहता है कि अदब वो है जो वो वाकई है, यानी मायने पैदा करने का वो निज़ाम जो मतन और क़रत के अमल दर अमल से वजूद में आता है और जिसका मनसब पहले से तयशुदा मायने को कारी तक पहुँचाना नहीं है। साख्तियात न सिर्फ नई तनकीद को रद्द करती है बल्कि इन तमाम नज़रियों को भी रद्द करती है जो मुसन्निफ़ की ज़ात पर जोर देते हैं या जो मौज़ूइयत सब्जेक्टिविटी का शिकार हैं। साख्तियात तमाम बोजवा फ़लसफ़ों की मुखालिफ है, चूँकि ये फ़लसफ़े इनफरादियत पसंदी से इबारत हैं। लॉका का ख्याल है कि ईगो सिर्फ ज़बान के अलामती निज़ाम में कायम है और ये एक फ़र्ज़ी तश्कील कंस्ट्रक्ट है। फिर फ़र्द ये समझने लगता है कि वो किसी मुस्तकिल या महकम तशख़्ख़ुस की असास रखता है, जबकि हकीकतन ऐसा नहीं है। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो हमारी तरफ से शुक्रिया कबूल फरमाएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।